بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ایک فائدہ سمجھ لو، جو حاذق طبیب ہوتا ہے نا، حاذق ماہر طبیب، اس کے ذمہ 3 کام ہیں جی۔ نمبر 1 احساس مرض، جی۔ نمبر 2 سبب مرض، اور نمبر 3 علاج مرض۔ پہلے تو احساس دلائے کہ تو مریض ہے، تب تو دوائی لے گا، اور اگر اسے کہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مریض ہے ہی نہیں، تو احساس نہیں ہوگا۔ پہلے احساس دلائے، جی۔ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اب احساس کیسے ہوگا کہ بدعتی کو کہیں گے تو بڑا بزرگ ہے، یہ احساس ہے نا؟ نہیں جی نہیں۔ احساس کیسے دلانا ہوگا؟ بدعتی کو کہنا پڑے گا تو بزرگوں بڑے بدعتی ہو، یہ کام تیرا۔ بھائی احساس تو تب ہوگا، جی۔ ایک آدمی کو بخار ہے اور وہ طبیب بیٹھے، طبیب کہتے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ہے، تندرست ہے، تو یہ احساس مرض ہے نہیں، یا فراڈ ہے؟ فراڈ ہے۔ آج ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، یہ اصطلاحیں جاری ہو گئی، اور جی گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں، شرک سے نفرت کرو، مشرک سے نہیں، بدعت سے نفرت کرو، بدعتی سے نہیں۔ تو کیسے قرآن میں فقتلوا الشرک نہیں، انما الشرک نجس، انما المشرکون نجس، کیسی اصطلاح یہ ہے؟ اور کچھ کہتے ہیں جی مشرک کو مشرک ہی نہ کہو، پھر اس سے ضد پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آپ مرض کا احساس نہیں دلائیں گے بزرگوں، علاج کیسے ہوگا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ احساس مرض۔ دوسرا سبب بتانا ہوگا جی کہ یہ مرض تجھے لگی کہاں ہے، کراچی سے، پشاور سے، لاہور سے، پیر سے، مولوی سے، مفتی سے، کتاب سے، ملفوظ سے، روایت سے، یہ کہاں سے مرض لگی ہے؟ جی۔ سبب مرض، تجھے جو زکام لگا ہے، یہ زکام کہاں سے آیا؟ ٹھنڈا پانی پینے سے، برف پینے سے، بخار، یہ ہے سبب مرض۔ لوگ کہتے ہیں نہ سبب نہ بتاؤ۔ اور تیسری چیز ہے علاج مرض۔ اب مرض کا کیا ہے؟ علاج۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ طبیب قوم بیمار ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 کام کیے جو ماہر طبیب کرتا ہے۔ دیکھو کیسے ہیں 3 کام۔ فرمایا اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، یہ کیا ہے؟ احساس مرض، احساس مرض۔ اگر دوست بزرگ نہیں کہنا کچھ نہیں ہے، یہ مشرک کے پیچھے نماز سیکھی کھڑا ہے، کہنا کچھ نہیں، کسی کو کچھ بھی نہ کہو۔ تو یہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ انکم ظلمتم، او میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پہ تم نے ظلم کیا۔ بھائی مشرک کو مشرک کہنا ہے نہیں کہنا؟ بدعتی کو بدعتی کہنا ہے نہیں کہنا؟ اس پہ آدمی سوچے، بڑا عجیب دین ہے یہ جو ریونڈی دین ہے، الامان والحفیظ، یہ محمدی دین کے بالکل مد مقابل۔ انکم ظلمتم انفسکم، اس لیے دوستو بزرگوں، دعوت میں یہی ہوگا جو مشرک ہے مشرک کہنا ہوگا، بدعتی کو بدعتی کہنا ہوگا، ظالم کو ظالم کہنا ہوگا، چور کو چور کہنا ہوگا، زانی کو زانی کہنا ہوگا، کہو نہیں۔ شکر ہے اس مذہب کا نفاذ نہیں ہے، نہیں تو کوئی زنا کرتے کہ نہیں زانی نہیں کہنا، زانی نہیں کہنا۔ اچھا سزا کیا ہے؟ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ، 500 نفل پڑھا، 250، اور خدا تمہیں ہدایت دے، تم نے اس عبادت کو سزا بنا دیا۔
اچھا اگر وہ 200 نفل پڑھ رہا ہے بغیر وضو کے، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ کیونکہ اس نے تو سزا پوری کرنی ہے، جیل ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے وضو کے ساتھ پڑھنے کی؟ اور بیچارے کو ڈرایا ہوا اتنے پتنے وضو رہے گا بھی صحیح یا نہیں ہے؟ 200 سے 500 نفل چھکنا، یہ بیٹھے ڈنڈا اٹھا کے، یہ نیا مذہب ہے بھائی. اس لیے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں چلا تجھ پہ لاگو ہو گیا 4 مہینے. ایک نے کہا بھی تو چلا لگا رہا ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں نے مرغیاں چرائی تھی. دوسرے اس نے کہا میں 4 مہینے. اس نے کیوں تو نے بکری چرائی تھی؟ تو 4 مہینے والا، اور جو سال والا اس نے تو پوری. یہ ایک نیا طریقہ ہے. اچھا اکثر سال والے وہ ہوتے ہیں جو بیوی سے لڑ کے جاتی جی عموماً، اور یہ پھر گھروں میں دھمکی بھی دیتی ہیں، جی بیوی بات نہ مانے میں چلے پہ جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں لڑائی ہو جائے. اور میں نے خود دیکھے، ایسے نہیں بات کر رہا، خود دیکھے. جہاں ایک ہمارا مستری کام کر رہا تھا، اس کا باپ آ گیا بڑا غصے میں. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یہ امی سے لڑا ہے اور اب یہ سال کے لیے جا رہا ہے. امی اور اس کی لڑائی ہو گئی گھر میں، اور کہتا ہے کہ اب تو نے زیادتی کی ہے، میں اب سال لگاؤں گا. کتنی بہترین عبادت کی نیت سے نکلے. تو خیر آؤ. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، بوجہ بنانے تمہارے بچھڑے کو الہ. العجلہ الہن، وجہ بھی بیان کی ہے اور خطاب بھی کیا ہے. کہتے کسی کو مخاطب نہ کرو، گول مول بات کرو. ہیں کیا فرمایا؟ یا قوم، او میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم، باسببیہ ہے بوجہ بنانے تمہارے بچھڑے بچڑے گوسالہ بچے کو الہن الہ فتوبو الہ بارئکم. یہ تجویز دعا ہے، دوا ہے. پس توبہ کرو، علاج توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو. فقتلوا تکمل توبہ، پس قتل کرو انفسکم، اپنے دینی بھائیوں کو. دینی بھائیوں، المتبادر من القتل، القتل المعروف. یہ قتل مارنا مراد نہیں ہے بلکہ حقیقی قتل ہے. اور قتل معروف کس کو کہتے ہیں؟ من اضحاک الروح، روح کا بدن سے نکالنا. وعلیہ جمع من المفسرین، جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں. یہاں ضمناً ایک بات آ گئی، القتل اضحاک الروح. جی قتل کا معنی کہ اضحاک الروح کا زوال الروح عن البدن. اضحاک الروح، زوال الروح عن البدن. اس کو یاد رکھ لینا. کہتے قتل چونکہ جسم ہوا. اس کو یہ بھی نہیں پتا محرف کو کہ قتل جسم نہیں ہوا، مجروح جسم ہوا، مقتول جسم ہوا. اور القتل زوال الروح عن الجسد کالموت. المفردات یہاں پر بھی اضحاک الروح، روح المعانی. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. یہ بات بہت بہتر ہے واسطے تمہارے پیدا، باری کا معنی پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والے کے ہاں. فتواب علیکم، ثمرِ توبہ، پس رجوع کیا اوپر تمہارے. انہ هو التواب الرحیم، انہ هو التواب الرحیم.